مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آج کی اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں، اور لاسٹ منتھ میں جو ہم نے اسٹڈی دیکھی اس کا ٹاپک تھا کہ آخری دنوں کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے تعلق سے کس طرح سے پاسٹرز نے اپنے چرچ کو تیار کرنا ہے۔ آج ہم ایک بڑی اہم اسٹڈی دیکھیں گے، اور اس میں ہم بیسیکلی آج یہ اسٹڈی کریں گے کہ واٹ آر دا ریزنس آف دا ڈکلائن آف دا ڈاؤن فال آف دا چرچ، کیونکہ پولس رسول دوسرے تسلنیکیوں میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے، دو اہم واقعات جو ہے وہ دنیا میں رونما ہوں گے. اینڈ دا فرسٹ ون از the falling away of the church, and the second one is the coming of the Antichrist. اور ان دو بڑے ایونٹس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی. چرچ کا جو زوال ہے، falling away ہے، it's going to be a great falling، اور یہ ایک بڑی برگشتگی ہوگی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برگشتگی کا مطلب یہ ہے سچائی سے ڈائیورٹ کر جانا. جو بائبل مقدس کی درست تعلیم ہے، جو بائبل کے احکامات ہیں، اور جو جن چیزوں پہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، ان سے ڈائیورٹ ہو جانا. عزیزو، ہمارے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو نوٹ کریں. تمام اسٹوڈنٹ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور نوٹس بناتے جائیں، حوالہ جات بھی لکھیں، اور جو ٹیکسٹ ہے ابھی ہم وہ پڑھیں گے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ نکالیں دوسرا تیموتھیوس، اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی 5 ورسز. دوسرا تیموتھیوس، اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی 5 ورسز. لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نا شکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. تو دس از پال از سیئنگ کہ اینڈ ٹائمز میں جو چرچ کی حالت ہے، ایمانداروں کی حالت ہے، جو اس میں گراوٹ ہے، وہ اس طرح کی ہوگی. اور آج جب آپ ان ساری پوائنٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک بات جو ہم اس میں نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیز آر آل کریکٹر ایشوز، دیز آر آل مورل ایشوز. اور اس میں اس پیسج میں ان پرٹیکولر کوئی اس بات کا فوکس نہیں کیا گیا ہے کہ جو تعلیم ہے اس میں کوئی بگاڑ ہوگا، بلکہ جس بات پہ فور میں جو ہے وہ بگاڑ ہوگا. اس لیے عزیزو، اخیر زمانے میں ہم نے جس بات پہ فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنے کردار پر محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے کریکٹر کو درست رکھنا ہے. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، اور آگے وہ ساری جو ایک لسٹ ہے پولس رسول ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ایز اے پاسٹر اینڈ ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ اینڈ چرچ لیڈر، جس بات پہ ہم نے فوکس کرنا ہے ان ٹائمز میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار پہ محنت کریں اور اپنے کردار کو چیک کرتے رہیں.
اور ہم نے اس ساری گراوٹ سے، زوال سے، برگشتگی سے جو چرچ میں ان لاسٹ ڈیز میں آئے گی ان پرٹیکولر، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جو ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا تسلنیکیوں اور اس کا دوسرا باب، جس میں دوسرے باب کی پہلی جو 12 ورسز ہیں پولس رسول سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے بتاتے ہیں، لیکن ان پرٹیکولر تیسری آیت ہم نوٹ کریں گے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ آمین۔ سو پولس رسول میں یہ بتاتے ہیں کہ بیفور دی کمنگ آف کرائسٹ دو بہت ہی جو مین ایونٹس ہیں یا نوٹ وردی کنڈیشنز ہیں وہ دیکھنے میں ملے گی۔ نمبر 1، چرچ میں برگشتگی آئے گی یعنی سچائی سے ہٹ جانا، اینڈ سیکنڈلی پال میں یہ بتاتے ہیں کہ دین دیر ول بی دی اپیئرنس آف اینٹی کرائسٹ ان دا ورلڈ۔ تو آج ہم جس بات پہ فوکس کریں گے وہ ہے کہ جب چرچ نے، جب بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیر ول بی اپوسٹسی ان دا چرچ، دیر ول بی اے فالنگ اوے، تو اس کے ریزنز کیا ہیں، ہم نے کن باتوں سے بچنا ہے، ہم نے کن باتوں سے خبردار ہونا ہے، ہم نے کن ایریاز میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے تموتیس کا حوالہ پڑھا، دوسرا تموتیس تیسرا باب، اس میں ان پرٹیکولر جو ہم بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کریکٹر کو مینٹین کرنا ہے، اور اس پہ آپ کو خود محنت کرنی ہے کہ آپ یہ چیزیں جو مینشن کی گئی ہیں تموتیس کے لیٹر میں، آپ ان کو اوورکم کر سکیں، آپ ان کو اوائڈ کر سکیں۔ سو تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ضرور یہ نوٹ کریں۔ اب ہم کچھ پوائنٹ اسٹڈی کریں گے کہ واٹ از دا ریزن آف فالنگ اوے ان دا چرچ۔ چرچ میں جو آنے والا زوال ہے، اپوسٹسی ہے، برگشتگی ہے، چاند ایک ریزنز کیا ہیں جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ نمبر 1، when godliness is neglected it gives way to error۔ when godliness is neglected، جب ہم خدا پرستی اور خدا ترسی کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ یا امپیکٹ یہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے، دین دا چرچ ول فال۔ سو گاڈلینس کا مطلب کیا ہے؟ when we don't fear God, when we don't respect God, when we don't honor and obey God. So this means we are neglecting godliness. So ہمیں ہماری زندگیوں میں جب خدا کا خوف دور ہو جاتا ہے، we don't fear God. اور ایک بات جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، when man sins, this shows he doesn't fear God. اور جب ہم ایک دوسرے سے غیر اخلاقی رویے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، this means we don't have fear of God. So پوائنٹ جو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے، when we don't have fear of God, the church is going to fall. لوگ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ So what we need to understand is کہ we must have honor and respect for God. جب ہم مکاشفہ میں 7 لیٹرز کو دیکھتے ہیں جو کلیسیوں کو لکھے گئے، تو اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جملہ بار بار ریپیٹ ہوا ان آل دا لیٹرز، وہ یہ ہے کہ
اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. دیکھ تو کہاں سے گرا ہے. اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. سو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اگر چرچ جو ہے وہ اپنے یا ایماندار جو ہے اپنے گناہوں سے، اپنی کمزوریوں سے، اپنے خطاؤں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ نہیں کریں گے تو خدا فرماتا ہے کہ میں تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. سو گاڈینس کا مطلب ہے خدا کو اپنی زندگی میں وہ مقام اور وہ جگہ دینا جس کے وہ لائق ہے. یعنی جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں دعا کے لیے، عبادت کے لیے، خدمت کے لیے، تو بڑے الرٹ ہو کر آئیں، ریورنس کے ساتھ آئیں، تیاری کے ساتھ آئیں. جب آپ چرچ میں بیٹھیں تو بڑے احترام کے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ چوئنگم بھی کھا رہے ہیں، آپ یہ بھی کر رہے ہیں، آپ کا دھیان ادھر بھی ہے، آپ ٹیکسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور آپ چرچ میں بھی بیٹھے ہیں. دس از انسلٹنگ ٹو گاڈ. اور جب آپ پاک روح کو رنجیدہ کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، آنر نہیں کرے گا، تو پاک روح جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کرے گا. سو چرچ وی مسٹ ریممبر، we must give the due honor and dignity which belongs to God, otherwise the church is going to fall. چرچ پروگراموں کے سر پہ نہیں چلتا ہے. ایونٹ کر لیں، پروگرام کر لیں، لوگوں کو بیزی رکھیں، سیمینار پہ بلا لیں. چرچ چلتا ہے جب ہم پاکیزگی اور جو خدا کی ڈگنیٹی ہے، رسپیکٹ ہے، آنر ہے، جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اپنے پورے دل سے اور اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری عقل سے جب ہم اس کو آنر کرتے ہیں تو چرچ جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے. تو ہر سینچری میں خدا ہر نیشن میں ایسے خادم بھیجتا ہے، ایسے لوگ بھیجتا ہے جو بار بار لوگوں کی جو توجہ اس بات کی طرف لائیں کہ خدا کو پراپر آنر اور رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے. سو یہ بڑی نوٹ وردی بات ہے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو چرچ زوال کی طرف جائے گا. جب ہم خدا کا فیئر لوز کر دیں گے اور وہ رسپیکٹ اور آنر اور امپورٹنس خدا کو نہیں دیں گے جو ہمیں دینی چاہیے. خدا آپ کی زندگی میں نمبر 1 پوزیشن پہ ہو اور خدا کو آپ اپنی زندگی میں ہر طرح کی امپورٹنس دیں، ترجیح دیں، اول درجہ دیں، خدا کے کام کو اول درجہ دیں. اس وقت دنیا جس حالت میں داخل ہوئی ہے، یہ کرونا کا جو پیریڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے ایک سبق جو ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ اب ایک تو ہمیں مسیح کی آمد کے لیے ضرورت ہے، اور سیکنڈلی وی مسٹ انویسٹ our talents and our money into the kingdom of God. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی بادشاہت کے لیے اپنا بہترین کنٹریبیوشن دیں، مالی طور پر اور اپنے ٹیلنٹس کے طور پر. give your best to the Lord. آج آپ نے جس بات پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے خدا کے لیے کیا بہترین کام کر سکتا ہوں. Maybe you are a student and you don't have much money to give. آپ شاید اتنے ہدیہ یا روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، بٹ آپ اور بھی بڑے اہم کام کر سکتے ہیں. You can pray for the lost. You can become a prayer missionary. یہ WMTS جو ایک مشنری ادارہ ہے. مے بی آپ کبھی مشن فیلڈ پہ نہیں جائیں گے، مے بی آپ کو یہ اپرچونٹی نہ ملے، بٹ یو آل کین بیکم پریئر مشنریز. اور میں سارے ان پاسٹرز کو اور اسٹوڈنٹس کو جو آن لائن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں انکریج کرنا چاہوں گا اپنی دعائیہ زندگی کو ایک مشن فیلڈ بنا دیں.
خدا سے وہ لوگ مانگے جن کے لیے آپ ریگولر دعا کریں کہ یہ نجات پا جائیں. پیپل ان یور فیملی, پیپل ان یور نیبرہڈ, رشتہ دار, آپ کی بستی کے لوگ, مشن فیلڈ بن جائے آپ کا. سو اس سے پہلے کہ آپ فزیکل مشن فیلڈ میں جائیں, یو گو انٹو دا پریئر مشن فیلڈ. 1 سال 2 سال 3 سال پرے 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 پرے. تو مجھ سے مانگ, میں قوموں کو تیری میراث کے لیے تجھے دوں گا. سو ینگسٹرز, میں آپ کو انکریج کروں گا, اسپینڈ ٹائم ان پریئر, اور آپ ایک پریئر مشنری بن جائیں. علاقوں کے لیے دعا کریں جہاں انجیل نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں, انریچڈ ایریاز ہیں, ٹرائبل ایریاز ہیں, اور بارڈر ایریاز ہیں, پہاڑی علاقے ہیں. wherever whatever God leads you into prayer. So do your best for the Lord. Become prayer missionaries. اور اس طرح سے آپ خدا کو سرو کر سکتے ہیں. اپنے چرچ کو ٹائم دینے سے, چرچ کی ہیلپ کرنے سے آپ خدا کا کام کر سکتے ہیں. تھرڈلی, if you earn something, so اب جو ہمیں بات سیکھنی ہے, ہمارا جو زیادہ روپیہ پیسہ ہے ہم نے اپنے اوپر نہیں سپینڈ کرنا ہے, ہم نے انجیل پہ سپینڈ کرنا ہے. اس لاک ڈاؤن نے جو ایک سبق ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے سیلف میں سے باہر نکلنا ہے, اور جو اپروچ اور مینٹلٹی ہے, میرے لیے اپنے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, میں یہ بنا لوں, میں وہ بنا لوں, میں یہ خریدوں, میں وہ خریدوں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. اب ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے, میں خدا کے لیے کروں, میں کنگڈم کے لیے کروں, میں گاسپل کے لیے کروں, میں انجیل کے لیے کام کروں, میں خدا کے لیے کام کروں. آمین. اگر اس پینڈیمک نے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. یو آر اسٹل فار اوے سم ویئر. سو عزیزو, جو بات ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے, ابھی جو ہم پہلا پوائنٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, وی مسٹ ہیو گاڈلینس ان آور لائفس. پاکیزگی, راست بازی, کاملیت. اور سیکنڈ پوائنٹ میں سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے, بیکم پریئر مشنریز. دعا آپ کا مشن فیلڈ بن جائے. علاقے, لوگ, جگہیں, چیزیں جو خدا آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا میں کن کے لیے دعا کروں, تو جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ ان کی نجات کے لیے دعا کریں. جن کو آپ نہیں جانتے ابھی آپ ان کو چھوڑ دیں. You start from what the people you know. اور ہر شخص ایسے لوگوں کو ضرور جانتا ہے, 10 15 20 50 لوگ جو خدا سے دور ہیں, جن کو نجات کی ضرورت ہے. And you can pray for them. اور میں یہاں پر یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, ارلی 1980s جب میں خداوند کے پاس آیا تو میں نے ایک پریئر لسٹ بنائی کاغذ کے اوپر, اور ان میں بے شمار ان لوگوں کے نام تھے, رشتہ داروں کے, جاننے والوں کے, عزیزوں کے, دوستوں کے نام تھے, جن کے لیے میں ڈیلی دعا کر رہا تھا, خدا یہ نجات پائیں, نجات پائیں, نجات پائیں, نجات پائیں. اور اس میں کچھ میرے ایسے عزیز تھے, دوست تھے, جن کے لیے میں دعا کر رہا تھا, خداوند یہ تیری خدمت کریں. So after some 10-15 years I came to know کہ میں جن لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نجات پا گئے ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں خداوند کی. So prayer is so important. اور میں انکریج کروں گا آج کے چرچ کو, become prayer missionaries. اور اپنی دیدگاہ پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کی نجات کے لیے دعا کرنا شروع کریں. نمبر 2, دوسری وجہ چرچ کے زوال کی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جو چرچ دعا میں زندہ رہے گا وہ چرچ قائم رہے گا.
حالات اس پر غالب نہیں آئیں گے، وہ حالات پہ غالب آئے گا. اور مخالف مسیح اس چرچ پہ غالب نہیں آئے گا جو دعا کرنے والا چرچ ہے، بلکہ چرچ اس پہ غالب آئے گا. آمین. تو اس موجودہ دور میں ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. That we must not neglect godliness in our lives, and secondly, we must become prayer missionary. Do your best for God right now. This is the time, this is the moment جب آپ خدا کے لیے بہترین کام کر سکتے ہیں. سیکنڈلی، چرچ کے زوال کی وجہ آپ نوٹ کریں. When carnal and worldly people come into the place of leadership, جب لیڈرشپ کی جگہ پہ نفسانی لوگ اور دنیاوی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو وہ چرچ جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. Always remember, چرچ کو اتنا خطرہ باہر سے نہیں ہے جتنا چرچ کو خطرہ اندر سے ہے. چرچ کبھی بھی باہر سے زوال پذیر نہیں ہوتا ہے، چرچ اندر کی جنگ ہارتا ہے. چرچ باہر کی جنگیں نہیں ہارتا ہے، چرچ اندر کی جنگ ہارتا ہے. اور اندر کی جنگ سے میری کیا مراد ہے؟ When there are people جن کی زندگیوں میں پاکیزگی نہیں ہے اور جو ورلڈلی مائنڈڈ ہیں، جب وہ لیڈرشپ کی جگہ پر آ جاتے ہیں تو وہ چرچ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے لیڈرز جن کے دل تبدیل نہیں ہوئے ہیں. If your heart is not changed by the power and the love of Lord Jesus Christ, you don't qualify to become a leader. آپ کو چرچ لیڈر نہیں بننا چاہیے. If your heart is not changed, اگر آپ نفسانی ہیں, you serve the flesh and you go after the materialistic things, اور آپ ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں, دنیا کے پیچھے, مٹیریل کے پیچھے, دولت, عزت, شہرت مل جائے, ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں, لوگ مجھے جانیں. آپ کو جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لوگ یسوع کے جاننے ہیں. بیابان میں پکارنے والے کی آواز بنیں, تصویر نہ بنیں, سو آواز بنیں. بیابان میں پکارنے والے کی آواز بنیں اور مسیح کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک جانے دے. So if your heart is not changed, اگر آپ کے دل میں بغض ہے, نفرت ہے, کینہ ہے اور جیلسی ہے, ہیٹرڈ ہے, آپ لیڈرشپ کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہیں. ابھی بھی اگر آپ کے دل میں لالچ ہے, مجھے یہ چیزیں مل جائیں اور یہ بھی میں گریب کر لوں, میں وہ چیزیں بھی گریب کر لوں, you don't qualify to be a leader. ایسے لیڈرز بھی زوال میں جائیں گے اور ان کے چرچ بھی زوال میں جائیں گے. Where there are the right people, the right leaders with the right heart, وہ چرچ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتے ہیں. So as a leader and as a Bible student, understand, you must have the right heart and you must have a right relationship with God. آپ کا علم, آپ کا نالج, آپ کی ڈگریاں لوگوں کو نہیں بچائے گا. مسیح کی محبت اور جس کمپیشن سے, جس ہارٹ سے آپ خدمت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا پریچ کرتے ہیں, وہ زندگیوں کو بچائے گا. So I can tell you about myself, I am in competition with nobody. میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اسی طرح میں ضرور کہوں گا جان کیم صاحب کے تعلق سے, جو اس سارے WMTS کو لیڈ کر رہے ہیں, he is in competition with nobody. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی آگے ہے, کوئی پیچھے ہے, this is not his concern. میری کنسرن یہ ہے جو ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے میں اس کو پورا کروں.
میری کنسرن یہ نہیں ہے کہ پیٹر اور جان کیا کر رہا ہے، میری کنسرن یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. So if your heart is not changed, you cannot change anybody. اگر ایز اے لیڈر آپ کوائر لیڈر ہیں، چرچ لیڈر ہیں، پاسٹر ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، لیڈرز ہیں، اگر آپ کا دل تبدیل نہیں ہوا ہے، آپ کسی کا بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کوئی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. This is why church is not very successful in changing the hearts of the sinners, کیونکہ ان کے اپنے دل جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ جو ہمیں سیکنڈ پوائنٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، یو مسٹ ہیو این ایکسپیرئنس ود گاڈ. آپ کی زندگی میں شخصی طور پر خدا کا تجربہ ہو، خدا کی حضوری کا تجربہ ہو، خدا کے چھونے کا تجربہ ہو، خدا کی آواز سننے کا تجربہ ہو. اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے تو آپ دوسروں کو خدا کے ایکسپیرینس میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ This is something terrible in the church today, and this is something lacking in today's church, کہ leaders don't have any experience of God. آپ کا knowledge اور آپ کی degrees, I say it again, it will save nobody. اور کئی دفعہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، خادم پسند کرتے کا ٹائٹل ہے وہ یوز کریں. یہ دنیاوی ڈگریاں ہیں، یہ علم کی ڈگریاں ہیں. پاسٹر کا جو ٹائٹل ہے آپ کے لیے وہی بہت بڑا ہے. دیٹ از دا ریئل ٹائٹل کہ آپ ایک پاسٹر ہیں، خدا کے خادم ہیں. سو دا پوائنٹ از، ڈو یو ہیو این ایکسپیرئنس ود گاڈ؟ اور ایسی کتابیں پڑھیں. پیکر کی کتاب ہے اور بلیکبے کی کتاب، ایک آپ کی زندگی میں خدا کا زندہ تجربہ نہیں ہوگا اور بہت سی زندگیاں نہیں بچا سکیں گے. صرف کتابیں اور نالج اور یہ صرف پڑھنا جو ہے یہ خدا کی کنگڈم کو اتنا برکت نہیں دے سکتا ہے، بلیسڈ نہیں ہے. Yes, you have an experience with God. سو خدا کے ساتھ وقت گزاریں. کچھ لوگ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں I have an experience with God. سو اتنی کم دعا کرنے سے خدا کے تجربے حاصل نہیں ہوتے ہیں. Go into longer prayers, 2 hours, 3 hours, 5 hours. Then you can experience God's voice. پھر آپ خدا کی آواز سن سکتے ہیں. کون ہے اس نیشن میں who is hearing God's voice؟ اس وقت 2 پریئر چین چل رہی ہیں، 24 آور نیشنل پریئر اور ایک اور میں 24 آورس پریئر چین چل رہی ہے. So again and again people ask me, what is God saying? What is God saying? اس کرونا کے تعلق سے، ان چیزوں کے تعلق سے. So why we aren't hearing God's voice? And then I tell them, جو بھی لیڈ کر رہے ہیں، this is what God is saying. ابھی ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، ابھی ہم نے یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. So the point is، اگر آپ کی زندگی میں خدا کا تجربہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیسے خدا کا تجربہ دے سکتے ہیں؟ So you must have a practical, consistent experience with God. مسلسل آپ کی اور اسی کو پولس رسول بیان کرتے ہیں، روح کی معمور، بار بار روح سے معمور ہوتے رہو. یعنی پال جو ہے وہ ان ٹرمز میں اس کو یوز کرے، بار بار روح سے معمور ہوتے رہو. سو چرچ، اٹس گڈ ٹو گو آفٹر نالج بھی حاصل کریں، لیکن جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے
have an experience of God in your lives. اور اس پوائنٹ میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں when the leadership is carnal، جب ان کے دل نہیں تبدیل ہوئے ہیں، جب ان کی زندگی میں خدا کا تجربہ نہیں ہے، تو چرچ کیسے سروائیو کرے گا؟ میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، پچھلی صدی میں یعنی 1900s میں کا چرچ تھے، دنیا میں جو 10 بڑے چرچ تھے، میگا چرچ تھے، آج ان کا وجود ختم ہو چکا، یعنی جب چرچ 2000 میں داخل ہوا ہے، سن 2000 میں، تو الائیو اور ڈائنامک۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم نفسانی ہو جاتے ہیں، مٹیریلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، تو چرچ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں آخری بات، نمبر 1، نہ صرف لیڈر کا دل تبدیل ہو، اور نہ صرف یہ کہ ایک لیڈر کی زندگی میں خدا کا تجربہ ہو، تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے a leader must carry the presence of God. A leader must seek the presence of God. A leader must go into the presence of God. A leader must stay in the presence of God. And a leader must carry the presence of God. آپ کا علم زندگیاں نہیں تبدیل کرے گا، خدا کی حضوری زندگیاں تبدیل کرے گی۔ So if you are a leader, you are a pastor, or you want to become a leader، خدا کی حضوری کو کیری کریں، گاربیج کو اپنی زندگیوں میں سے نکال۔ Don't carry the world. Don't carry a bad carnal heart. Don't carry materialism in your heart. Carry the presence of God with you. آپ کے بھلائی کا جو بنیاد، لیڈرز listen to me، آپ لوگوں کو خدا کی حضور کریں، آپ کی پریزنس سے لوگ خدا کی حضوری میں داخل ہوں۔ اگر لیڈر فیل ہے تو چرچ بھی فیل ہے۔ اگر لیڈر خدا کی حضوری کیری نہیں کرتا ہے، وہ فیل لیڈر ہے۔ If you don't carry the presence of God, you are a failed leader. خدا کی حضوری میں بیٹھیں کہ وہ حضوری آپ کی زندگی میں پرماننٹ ہو جائے۔ This is what is called we are the temple of God. ہم خدا کا مسکن ہیں، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ This is what God demands from a leader in particular. آپ اس کی حضوری کو کیری کریں، آپ جہاں بھی جائیں اس کی حضوری آپ کے ساتھ جائے۔ مجھے سادھو سندر سنگھ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ جب انگلینڈ میں گئے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ ایک گھر میں وزٹ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے دروازہ ناک کیا تو ایک چھوٹا بچہ باہر آیا، تو اس بچے نے انگریزی میں پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ تو سادھو سندر سنگھ نے کہا کہ ٹیل یور ماما اور پاپا سادھو سندر سنگھ از ہیئر اینڈ ہی ہیز کم ٹو پرے فار یو۔ تو وہ چھوٹا 4-5 سال کا انگریز بچہ تھا، جب وہ اندر گیا تو وہ سادھو کا نام بھول گیا، ڈیفیکلٹ نیم تھا۔ تو اس کی ماما نے پوچھا بیٹا باہر کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ باہر خداوند یسوع مسیح کھڑا ہے، اور آج وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں تاکہ وہ دعا کر سکیں۔ اس چھوٹے سادھو کے چہرے میں یسوع کا چہرہ نظر آیا۔ This is the presence of God. اور چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، یسوع کے پیچھے بھاگیں۔ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ مجھے اپنے لہو کا رنگ دے،
کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں. Live for Jesus. You are the ambassadors of Christ. آپ کی زندگی سے، آپ کے رویے سے، آپ کے لہجے سے، آپ کی گفتگو سے اور آپ کے مزاج میں یسوع مسیح نظر آئے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا بھی تھا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ مزاج آج نظر نہیں آ رہا چرچز میں، لیڈرشپس میں یسوع کا مزاج نہیں نظر آ رہا. And this is what is lacking in today's church. So, dear students, pastors and teachers, یہ میری بڑی التجا ہے. Don't waste your time. Carry the anointing of the Holy Spirit. Carry the presence of God. تاکہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کی زندگی سے یسوع مسیح نظر آئے، تاکہ آپ کی زندگی سے لوگ یسوع مسیح کو دیکھ سکیں. This is why you have been chosen to be a leader or to bring people into the presence of God. خدا کی حضوری نہیں ہے تو آپ کے چرچ کا کوئی جواز. There is no reason to have a church. If there is no anointing in your church, God in your church, تو اس چرچ کے ایگزسٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. Then you are simply a social group. So میری یہ بڑی ریکویسٹ ہے، التجا ہے، have a prayer life. اور جیسے میں نے پہلے پوائنٹ میں کہا، become prayer missionaries. اور میں ضرور کیم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو پریئر میں کوئی نہ کوئی اللہ کے لوگ ڈیفائن کریں کہ آپ ان گروپس کے لیے دعا کرتے رہیں. اور بہت سا ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے لینگویج ریکارڈنگ سے کہ ان قبائل کی ابھی خدا کا کلام اویلیبل نہیں ہے. یہ ان ریچ ٹرائبز ہیں پاکستان میں. یہ او ایم سے آپ کو مل سکتا ہے، یہ لینگویج ریکارڈنگ سے، اور آپ ان ٹرائبز کے لیے آپ پریئر مشنری بن سکتے ہیں. میں جس بات کو سٹریس کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یو مسٹ اسٹے ان دا پریزنس آف گاڈ اینڈ یو مسٹ کیری دا پریزنس آف گاڈ. ہماری نالج لوگوں کو نہیں بدلے گی، جو خدا کی حضوری ہم کیری کرتے ہیں، دیٹ از going to change the people. اور یہاں میں 2 ایگزامپل دینا چاہوں گا. One example of Moses. The man of God is in prayer. 40 days Mount Sinai پر ہیں اور خدا کا جلال. So if you go into prayer, if you sit in prayer, if you wait upon the Lord, کی پریزنس لال آپ کی زندگیوں پہ آ کے ٹھہرے گا. اینڈ دا گلوری واز ٹو مچ. اور کیا کیا بنی اسرائیل نے کہ چہرے پر پردہ ڈال دیا. دے couldn't stand the glory which the man of God was carrying. کاش آج کے ہمارے چرچز میں ایسے خادم ہوں جو ایسا جلال اور ایسی حضوری کو کیری کریں. لفظ تو مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندگی دیتا ہے. نالج از گڈ، لیکن جب اس کے ساتھ انوائنٹنگ ہو اور جب اس کے ساتھ خداوند کی حضوری ہو، then it's a blessed thing. And the second example is the example of David. جب ڈیوڈ فیوجیٹیو تھا، یعنی ساؤل سے بھاگ رہا تھا، for 7 years he was fugitive، تو لکھا 400 بگڑے دل داؤد کے ساتھ آ کر مل گئے. سو جب 400 لکھا بگڑے دل ڈیوڈ کے ساتھ آ کر مل گئے، the Lord changed their hearts. خداوند نے ان سب 400 لوگوں کا دل بدل دیا، ان کی زندگیاں بدل دی. So he had a church of 400 people and he changed all of them. آج تو ہمارے سے 100 لوگوں کا چرچ نہیں تبدیل ہوتا.
200 لوگ ہمارے چرچ میں آتے ہیں، وہ نہیں تبدیل ہوتے. God give me heart like David and give me a devotional spirit like Moses, تاکہ ہم تیری حضوری میں ٹھہر سکیں. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کے لیے پیاسی ہے. So without the presence of God, the church is shallow. You don't have much gravity. All you have is noise. دعا کی آوازیں ہیں، گیتوں کی آوازیں ہیں، کلام کی آوازیں ہیں. Sorry to say, اس لاک ڈاؤن نے فیس بک پہ اتنا شور آ گیا، so much noises. فلاں پاسٹر بھی آن لائن ہے، فلاں پاسٹر بھی آن لائن ہے، یہ بھی آن لائن ہے، یہ بھی آ رہا ہے. There's too much noise. There is no gravity. So آپ کیسے ہر روز فیس بک پہ آ سکتے ہیں اور اس پریزنٹ کو کیری کر سکتے جب آپ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزارتے ہیں؟ So church, you must be careful. Remember one thing. آج کل بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، بچے پریچ کر رہے ہیں، بچے گیت گا رہے ہیں، ان کے پیج بن گئے ہیں اور بچے ورشپ کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیل یو، خدا بچوں کو انوائنٹ نہیں کرتا فار منسٹری، خدا اڈلٹس کو انوائنٹ کرتا ہے. کوئی بچہ کوئی انوائنٹنگ نہیں کیری کرتا ہے. چلڈرن، کڈس، دے ڈونٹ کیری the anointing of God. They don't carry the presence of God. Ministry is for the adult people. خدمت بالغوں کا کام ہے. خدا بچوں پر اپنی پریزنس اور اپنی انوائنٹنگ نہیں انڈیلتا ہے، وہ بالغوں پر اپنی انوائنٹنگ کو انڈیلتا ہے. مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بچے گائیں جو مرضی کریں، میرے بچوں نے نہیں گانا ہے. I want adult people to do it. اگر چرچ کی ورشپ آج بچوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور چرچ کے جو میسج ہیں بچوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو چرچ ایک بچہ چرچ بن جائے گا. بچوں کا چرچ نہ بنائیں، بالغ چرچ بنائیں. Don't play games. Don't make children church. Don't make a church a kids church. میچور لوگ، بزرگ لوگ، بابے لوگ، ایکسپیرینس لوگ، ایلڈرز خدا کا کام کریں. کوئی بچہ اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ وہ انوائنٹنگ کیری کر رہا ہے، وہ گیت گا رہا ہے، یہ انوائنٹنگ آ رہی ہے، میں اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دے دوں گا. اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو تیسرا اور آخری پوائنٹ آج ہم اسٹڈی کریں گے، اینڈ دین لیٹر ہم باقی پوائنٹس کو لیٹر مے بی جولائی، ارلی جولائی میں آئی ول ٹیک ون مور میٹنگ تاکہ ہم اس ٹیچنگ کو ہم کور کر سکیں. سو تیسرا اور آخری پوائنٹ جو ابھی ہم 5 منٹ میں دیکھیں گے، دین ویل کلوز اپ، اینڈ دیٹ از when the church has lost spiritual zeal, the church falls. جب چرچ جو ہے وہ روحانی جو لگن ہے، جوش ہے، فرونسی ہے، وہ لوز کر دیتا ہے تو چرچ زوال کی طرف چلا جاتا ہے. وہ تیری پہلی سی محبت کہاں گئی؟ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے. تو نہ گرم ہے، تو نہ سرد ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. میں تو آگ لگانے آیا تھا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آگ لگ چکی ہوتی. So here I want to tell you and I want to encourage you. آپ کے اندر روحانی جوش ہونا چاہیے. روحانی جوش سے بھرے رہو. پال says جوش سے بھرے رہو. اور آپ کے اندر سرگرمی ہونی چاہیے، جوش ہونا چاہیے. اسپرچل زیل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہو. انوالومنٹ نظر آنی چاہیے. جب آپ دعا کریں تو آپ جوش کے ساتھ کریں، انرجی کے ساتھ کریں. جب آپ گیت گائیں تو آپ جوش کے ساتھ گیت گائیں اور اس میں آپ کی افیکشن اور آپ کا جو
انوالومنٹ ہے اور جذبات ہیں وہ نظر آئیں. جب آپ منادی کریں تو جوش کے ساتھ کریں, اور جب آپ بائبل پڑھیں تو جوش کے ساتھ پڑھیں, یعنی آپ کی پوری بینگ کی اس میں انوالومنٹ ہو. تیسری بات جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹوڈے دا چرچ نیڈس ٹو بی آن فائر. وہ آگ, وہ زیل, وہ جذبہ, وہ لگن, وہ جوش, وہ تڑپ ہماری زندگیوں میں نظر آئے. اور رینارڈ بونکی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے ایونجلزم بائی فائر, اور اس میں وہ یہ بیان کرتے جب ہم منادی کریں تو ہم آگ سے بھرے ہوئے ہوں. اور اس کو ہم نے اردو میں پرنٹ کیا, آگ سے بشارت. اور اس ساری جو کتاب کا جو مقصد ہے یا میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک چرچ میں جوش موجود ہے اور خدا کے خادموں میں وہ زیل ہے اور وہ تھرسٹ ہے, وہ لگن ہے, وہ آگ ہے, the church will survive. Then the church is not going to fall. The church is going to survive. So آج جو کچھ ہم نے اسٹڈی کیا میں اس کو ریپ اپ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, we need to become prayer missionaries. نمبر 2, آپ کی زندگیوں میں خدا کی حضوری کا تجربہ ہو, خدا کا تجربہ ہو, آپ کی زندگی میں خدا کا تجربہ ہو. نمبر 3, your hearts must be, آپ کا دل جو ہے ایک تبدیل شدہ دل ہو. اور نمبر 4, you must carry the presence of God. آپ خدا کی حضوری کو کیری کریں. اور ابھی جو آخری پوائنٹ ہم اسٹڈی کر رہے تھے, you must be filled with the power of God. خدا کی آگ, جوش, جذبہ, انوالومنٹ آپ کی زندگی میں موجود ہو. سو نیکسٹ پوائنٹ سے ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے, اینڈ مے بی ان جولائی آئی ول ٹیک اگین, تاکہ ہم یہ جو اسٹڈی ہے کہ چرچ جو ہے وہ کیسے برگشتی کی طرف جاتا ہے اور ہم نے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, سسٹین, اور کیسے ہم نے چرچ نے اس مخالف مسیح کے دور میں سروائیو کرنا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو آخر میں ابھی ہم دعا کریں گے. سو جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز آن لائن ہیں, آیا اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ, تیرا قادر اور بخشنے والا ہاتھ تیرے لوگوں کی زندگیوں پہ ٹھہرا رہے. ہر ایک کمی کمزوری کو دور کر. اور اے باپ, میری منت ہے کہ جتنی ہماری اسٹوڈنٹ باڈی ہے WMTS کی, یہ سب تیرے پریئر مشنری بن جائیں خداوند خدا, یہ پریئر واریئرز بن جائیں خداوند خدا, اور القدس کی آگ ان کی زندگیوں پہ ٹھہری رہے, یہ جوش سے بھرے رہیں, یہ آگ سے بھرے رہیں, اور یہ تیرے حقیقی پیروکار بنے ہیں خداوند خدا, اور تیری پریزنس کو کیری کریں اور گناہ گاروں کو تبدیل کر سکیں, اور بہت سی بستیوں کو, علاقوں کو, شہروں کو خداوند خدا تیرے لیے جیت سکیں. تیری آگ ان کی زندگیوں میں بڑھتی چلی جائے, تیرا زور اور تیری قدرت ان کی زندگیوں میں بڑھتی چلی جائے, تیرے وعدے ان کی زندگیوں میں پورے ہوں, اور سلامتی ہو. And next time again we will continue from the same study. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.